اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر یہ تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کا اور زیادہ تجھ سے سوال کرتے، جنت کو پانے کے لیے اور زیادہ محنت کرتے، جنت کو پانے کے لیے اور زیادہ عبادتیں کیا کرتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اور سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے اس مجلس میں بیٹھ کر کس چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری پناہ چاہتے اس جہنم سے، اور زیادہ یہ گناہوں سے دور رہتے، اور زیادہ تیری نافرمانیوں سے دور رہتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ہم نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا۔ جس طریقے سے اللہ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس میں پہلا فرق یہی ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر کھانے پینے کی اور ازدواجی زندگی کی جو ہے ایک ضرورت رکھی ہے، جو ضرورت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا فرق اللہ رب العالمین نے ہمارے اور ان کے درمیان یہ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ ہمارے اندر نیکی کی بھی صلاحیت ہے، گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف نیکی کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جس چیز کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے وہ فرشتے ان تمام کی تمام چیزوں کو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی خصوصیات۔ فرشتے وہ جماعت ہیں جو مومنوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اللہ احب عبدا، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ رب العالمین جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلان، کہ اے جبریل تمہارا رب، تمہارا پروردگار فلا بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو تم بھی اس بندے سے محبت کرو، فیحبہ، تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ونادى جبریل فی اہل السماء، اور جبریل امین پھر آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں، آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلان، کہ اے آسمان والو، اے وہ تمام مخلوقات جو آسمان کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین فلا بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم تمام کے تمام لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگو، فیحبہ اہل السماء، تو تمام کے تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فیوزع القبول فی الارض، اور اس کے بعد جب تمام آسمان والے ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی مقبولیت زمین کے اوپر بھی نازل کر دیتا ہے۔
اور زمین والے بھی اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کی عظمت کا اور اس کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمام آسمان کے مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقام دیا ہے اہل ایمان کی، لہذا وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اپنی گناہوں سے معافی مانگتا ہے، ایسا بندہ جو ہے اللہ کے فرشتے ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یحملون العرش ومن حولهم، کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تمام فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور تمام کے تمام فرشتے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین آمنوا، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تو اے پروردگار تو اس بندے کو معاف فرما جو توبہ کرنے والے ہیں، جو تیرے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقہم عذاب الجحیم، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور آگے ربنا وادخلہم جنات عدن عدتہم، کہ اے میرے پروردگار تو ان سب کو جنت کے اندر داخل کر فرما۔ کون سی جنت؟ وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف ان کو داخل نہ فرما بلکہ ان کے آباء و اجداد میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما، ان کی بیویوں میں جتنے بھی نیک تھے سب کو جنت کے اندر داخل فرما، ان کی نسلوں میں جتنے بھی نیک لوگ تھے ان تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس شخص کے لیے، اس کے لیے جنت کی سفارش کرتے ہیں، اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے تمام نسلوں کے لیے، اس کے تمام خاندان کے لیے فرشتے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار تو ان تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور ایسے لوگ فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها والحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں کرتے ہیں بلکہ تمام آسمان، ساتوں آسمان میں جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہے، تمام مخلوقات ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حتی النملة فی جحرها، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر، اپنی بلوں کے اندر ایسے بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ والحوت، اور مچھلیاں پانی کے اندر بھی ایسے بندے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کون سے بندے؟ الذین المعلم الناس خیرا، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ کوئی نیکی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو نماز اور روزے کی طرف لے کر آئیں۔ آج ہم نے یہ کام بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے
آج تمام کی تمام مخلوقات ہمارے لیے دعائیں کرنا بھی بند کر دی. اگر ہم یہ کام کرتے رہتے تو زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات ایسے بندے کے لیے جو ہے دعائیں کرتی ہیں, ایسے بندے کو کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو ہے دست دراز ہوتی ہیں اور دعائیں کرتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے وہ آدمی جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, جاتا نہیں ہے, ایسے بندے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نماز کے لیے آتے ہیں, جیسے سلام پھیرتے ہیں فوراً اتنا تیزی سے مسجد سے نکلتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی قید میں تھے, کسی جیل میں تھے اور ہمیں اب رہائی مل گئی, فوراً مسجد سے بھاگو. ہماری بدنصیبی آج یہ ہو گئی ہے, ہماری بدبختی یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے گھر میں ذرا سی دیر بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے. یہ فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحمہ, اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما. اللہم اغفر لہ, اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما. اللہم تب علیہ, اے اللہ تو اس بندے کی توبہ قبول فرما. آپ اندازہ لگاؤ کتنی قیمتی دعائیں فرشتے کرتے ہیں, اور آپ اندازہ لگائیے کہ جس دعا میں فرشتے شامل ہو جائیں, جو دعا فرشتے کر دیں, اس دعا کا عالم کیا ہوگا اور اس دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا, ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اور آپ اس بات کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دعا کا مقام کیا ہونے والا ہے, اور اللہ کے نزدیک اس دعا کی قبولیت کا مقام کیا ہونے والا ہے. لہذا جب ہم نماز پڑھیں تو کچھ دیر تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کریں. اس وقت تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا اس کا جو وضو ہے وہ وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اسی طریقے سے وہ آدمی, وہ بندہ, وہ نمازی جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, ایسے بندے کے لیے بھی اللہ کی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی الصفوف الاول, کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ایسے بندے پر نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ایسے بندے پر دعائیں کرتے ہیں جو بندہ پہلے آ کر پہلی صف میں داخل ہوتا ہے اور پہلی صف میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے. ایسے بندے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ایسے بندے پر خاص طور پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہم تو ایک دم آخر میں نماز میں آئیں گے, جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور امام جو ہے آدھا قرات کر چکا ہوتا ہے, یا اسی طریقے سے 1-2 رکعت ہو جاتی ہے, ہماری حالت تو یہ کہ جلدی سے آؤ اور آدھی نماز ہو جائے اور آدھی نماز اپنے سے پڑھ کر اور فوراً مسجد سے نکل جاؤ. یہ ساری فضیلتیں, یہ ساری دعائیں جو فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں, یہ اس دعا کے حقدار ہم کب بنیں گے؟ ہم کب بنیں گے ان دعاؤں کے حقدار؟ اس وقت بنیں گے جب ہم ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے. ان تمام فضیلتوں پر اگر ہم کو پانا چاہتے ہیں, ان تمام فضیلتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو جو باتیں بتائی گئی اس باتوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے, آج یہ نیکی بھی آج ہمارے درمیان سے بالکل ختم ہو چکی ہے. کوئی بیمار ہے تو بیمار رہے, کوئی پریشان ہے تو پریشان رہے, ہم اس کی حال چال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں, ہم اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن اگر کوئی مومن بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 1 2 10 20 کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ایسے بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما, اگر کوئی مومن بندہ اپنے کسی مومن بندے کی عیادت کے لیے, کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی علیہ 7,000 من ملک, اس کے لیے 70,000 فرشتے مسلسل دعائیں کرتے ہیں حتی یمسا, یہاں تک کہ وہ شام کر لیتا. یعنی اگر کوئی بندہ صبح کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گیا تو فرشتے مسلسل اس کے لیے شام تک جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنی فضیلت کی بات. صبح میں اگر جانے والا ہے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ شام کو جو ہے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی عیادت کی وجہ سے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں.
70,000 फरिश्ते, मामूली बात नहीं है। और ये अमल हमने मामूली समझ लिया है। अपने रिश्तेदारों की इयादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अपने घर वालों की इयादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरे मुसलमान की तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें अपनों के लिए टाइम नहीं, हम दूसरों के लिए टाइम क्या निकालें। ये फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को दी है जो बंदा अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ऐसा है जमात में आया, नमाज के लिए आया है और वो सफ़ों को मिलाकर रखता है, सफ़ों को जोड़ कर रखता है, ऐसे बंदे पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे के दरजात को बुलंद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मलाइकतु युसल्लून लिल्लज़ीना यसिलून अस्सुफूफ, कि फरिश्ते ऐसे बंदों के लिए दुआएं करते हैं जो सफ़ों को जोड़ कर रखता है। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मुसलसल इस नेमत से और इस फजीलत से महरूम रहते हैं। नमाज के लिए आएंगे तो कितनी दूर खड़े होंगे, एक एक बालिश दूर पर खड़े होंगे। ऐसा लगता है कि उनके दिलों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफरत पैदा कर दी। और अगर कोई उनसे मिलने की कोशिश करे, अपने पैर को मिलाने की कोशिश करता है तो उससे दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई सफ को मिलाता है, सफ को जोड़ता है, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई खाली जगह को, सफ में खाली जगह को पुर करता है, रफ़अहुल्लाहु दरजतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके एक दर्जे को बुलंद फरमाता है। ये फजीलत कौन लोग पाएंगे? जो सफ को मिलाकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहां खड़ा है, कोई उस कोने में खड़ा हुआ है। मिलकर पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फजीलत बयान की। लेकिन वही बात है कि हमें तो अल्लाह के नबी की हदीसों पर अमल करने के लिए टाइम नहीं, हमें तो अपने इमामों से फुर्सत नहीं, हमें तो अपने मौलवियों से फुर्सत नहीं है। हम अपने इमामों, अपने नबी की बात पर कब अमल करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अगर कोई सफ को मिलाता है और सफ की खाली जगह को पुर करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दरजात को बुलंद करता है। अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं में शामिल होते हैं। इसी तरीके से वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं? कौन लोग हैं? सबसे पहला, जो ईमान लाने के बाद साबित कदम रहे, इस्तिकामत जिसके अंदर आ गई। ऐसा नहीं कि हम ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद अब हमें ना तो नमाज से मतलब है, ना तो रोजे से मतलब है, ना तो हलाल और हराम से मतलब है, ना तो सही गलत से मतलब है। ऐसा मुसलमान नहीं, बल्कि ईमान लाने के बाद, मोमिन होने के बाद उस पर वो डट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज को करने का हुक्म दिया है वो चीज वो कर ले, और जिस चीज से मना किया उस चीज से बाज आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, जो लोग कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सुम्मस्तक़ामू, और इस पर डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं। जो लोग इस्तिकामत पर कायम रहते हैं, उनको धमकियां दी जाए, उनको लालच दी जाए, उनको मारने की धमकी दी जाए, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा ना करें, अपने दीन का सौदा ना करें, ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं और नाजिल होने के बाद उनको बशारत देते हैं। कहते हैं, तुम गम ना करो, तुम फिक्र ना करो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए बशारत है। अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, इस दुनिया के अंदर भी हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं, और मरने के बाद भी, आखिरत के मराहिल में, कब्र के अंदर भी हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, आखिरत के मराहिल में भी हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, और आखिरत में, जन्नत में जाने के बाद तुम्हारा नफ्स जिस चीज की ख्वाहिश करेगा, तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता फरमाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी है, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो गफूरुर रहीम है, जो रहम करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला। और इसकी मिसाल आप कहाँ देख सकते हैं? मैंने पिछले खुतबे जुमा के अंदर ये बात बयान की थी। इस्तिकामत की मिसाल देखना है तो सहाबे किराम की जिंदगी उठाओ, और मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो अपने ईमान का सौदा करने वाली वही है,
وہ جذبات میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہیں۔ آج سب سے زیادہ مزاروں پر دیکھا جائے، بازاروں میں دیکھا جائے، سب سے زیادہ خواتین نظر آتی ہیں۔ اور میں انہی کی مثال سے ایک عورت کی مثال دیتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ استقامت کی کیسی مثال تھی، سبحان اللہ۔ وہ سمیہ جنہوں نے اپنے جان کا قربان کر دیا، وہ سمیہ جنہوں نے اپنی عزت کو قربان کر دیا، جن کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو برہنہ کیا گیا تھا، ان کو بے لباس کر دیا گیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو اپنے ایمان سے پھر جاؤ، اے سمیہ تم اپنے دین کا سودا کر لو۔ لیکن وہ سمیہ تھی جو ایمان لانے کے بعد اپنی استقامت پر ڈٹی رہی، اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے کے بعد تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ابو جہل نے کہا تھا، چیخ مار کر کہا تھا کہ اے سمیہ آج تو جیت گئی اور ابو جہل ہار گیا، آج تو جیت گئی اور یہ ابو جہل وہ ہار گیا۔ یہ استقامت کی مثال ہے، یہ استقامت کی مثال ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور ایسے لوگوں کی فرشتے مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب یہ لوگ اس دنیا سے مر کر آخرت میں جاتے ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کا استقبال کرتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ کون لوگ جو استقامت پر قائم رہتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ جو بندہ نماز عصر، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز کی حالت ہماری کیا ہے؟ 4-5 لوگ جن کو اللہ نے، وہ جو ہماری قوم کے بزرگ لوگ ہیں، انہی کو اللہ نے توفیق دی، وہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہمارے یہاں تو عیش و عشرت کی زندگی سے فرصت نہیں ہے، انہیں تو دنیا کمانے سے فرصت نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز کیا پڑھیں گے؟ خاص طور سے فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دن کے فرشتے کچھ اور ہیں اور رات کے فرشتے کچھ اور ہیں۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو رات کے فرشتے فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور دن کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ دونوں فرشتے فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور جب نماز ہو جاتی ہے تو رات کے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو دن کے فرشتے وہ بھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں اور وہ بھی عصر کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ پھر دن کے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میں جب زمین پر گیا تھا تب بھی میں تیرے بندے کو دیکھ رہا تھا، وہ نماز کی حالت میں تھا۔ آج جب میں اس کو چھوڑ کر آیا ہوں تب بھی میں نے ان بندوں کو دیکھا، وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، فرشتوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کی حالت کیا تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے اوپر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ دین کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، دین کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، سیاحین، جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جو تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کہاں ہو رہی ہے، ذکر کرنے والے کہاں ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، جب وہ پاتے ہیں کسی مجلس کو، کسی ایسے مجلس میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کی باتیں ہو رہی ہو، وہ تمام لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ یہاں پر اللہ کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارے کام کی باتیں یہاں پر ہیں۔ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک تمام فرشتے تمام خلا کو فرشتے بھر لیتے ہیں، تمام فرشتے وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں، تمام فرشتے پوری خلا کو، پوری خالی جگہ کو بھر دیتے ہیں، اور جب تک یہ مجلس چلتی ہے تمام کے تمام فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے،
فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بندے کیا کر رہے تھے. پھر اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں یحمدونک ویمجدونک ویسبحونک ویکبرونک. اے میرے پروردگار تیرے بندے مجلس میں بیٹھ کر تیری تعریف بیان کر رہے تھے, تیری مجلس میں بیٹھ کر تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, تیری تکبیر بیان کر رہے تھے, تیری تعریفیں کر رہے تھے. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا. فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے. فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تیرے یہ بندے تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری حمد و ثنا کرتے, اور زیادہ تیری تعریف کرتے, اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرتے. اللہ رب العالمین پھر سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے. اور فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر یہ تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کا اور زیادہ تجھ سے سوال کرتے, جنت کو پانے کے لیے اور زیادہ محنت کرتے, جنت کو پانے کے لیے اور زیادہ عبادتیں کیا کرتے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اور سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے اس مجلس میں بیٹھ کر کس چیز کی پناہ مانگتے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری پناہ چاہتے اس جہنم سے, اور زیادہ یہ گناہوں سے دور رہتے, اور زیادہ تیری نافرمانیوں سے دور رہتے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ہم نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایک دو بندے ایسے تھے جو اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آئے تھے, ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. وہ اپنے گھر پہ جا رہے تھے, وہ اپنی دکانوں پر جا رہے تھے, وہ اپنے کاروبار میں جا رہے تھے, لیکن تیری مجلس کو دیکھ کر تیری مجلس میں بیٹھ گئے تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتوں آج اس مجلس میں شامل ہونے والا کوئی بھی بندہ بدنصیب نہیں ہوگا. تمام کے تمام بندوں کی آج میں مغفرت کرتا ہوں, تمام کے تمام بندوں کی آج میں بخشش کرتا ہوں. اور فرشتوں تم اس بات پر گواہ رہنا. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام ہے ایسے لوگوں پر جو دین کی مجلسوں میں آج 5 منٹ کا درس ہو جائے, 10 منٹ کا درس ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ کب مولوی صاحب جو ہے جلدی سے ختم کرے اور ہم مسجد سے باہر نکل جائیں. یہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں جس میں فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوتے, ہمارے ساتھ مل کر اس درس میں شامل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو بندہ جمعہ کی نماز میں آتا ہے, جمعہ کے دن پہلے آتا ہے, ایسے لوگوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ, جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, وقفت الملائکۃ علی باب المسجد, تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یکتبون الاول فالاول, اور فرشتے جب سب سے پہلا جو آتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بعد لکھتے ہیں. ابھی خطبہ شروع ہوا, کتنے لوگ مسجد میں تھے؟ مشکل سے 1 صف لوگ تھے. ہم اتنے بدنصیب ہو گئے, ہم اتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے کھڑے ہیں مسجد کے دروازے پر, ہمارے اس لیے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لیے کھڑے ہیں. ہماری بدنصیبی کا عالم یہ ہے, ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام نہیں داخل کروا پاتے, ہم فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوا پاتے ہیں. ہم سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے, ہم سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں, اپنے کاروبار میں, اپنے بال بچوں میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہم اپنا نام بھی نہ چڑھوا پائیں, ہم اپنا نام بھی نہ لکھوا پائیں. ہم سے زیادہ بدنصیب شاید کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہو. اتنی فضیلتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم جو ہے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے. فرشتے لکھتے ہیں جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو جو ہے مرغے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں, اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب امام جو ہے
منبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ جو ہے سننے لگتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی موجود ہوں گے، اس مسجد کے دروازے پر بھی فرشتے موجود رہے ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہے اس مسجد میں نہیں تھے، اور فرشتے خطبہ شروع ہونے کے وقت فرشتے آ کر ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ ایسے لوگوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں جو مسجد میں پہلے آ کر اور فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام جو ہے وہ داخل کرواتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت جو کرتا ہے، ایسے بندے کے اوپر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رات کے اندر وہ اٹھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی وہ تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پاسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ گھوڑا بدکنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، اور ان کا بچہ بھی ان کے پاسی میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیتے ہیں تو جو گھوڑا ہے وہ سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جیسے وہ تلاوت شروع کرتے ہیں پھر سے گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگتا ہے۔ اور جب یہ صبح ہوتی ہے، یہ ماجرا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رات میں ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ چھتری کے مانند کوئی چیز ہمارے اوپر ہے اور اس میں چراغیں جل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تمہیں چاہیے تھا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے صبح کر دیتے۔ جب صبح ہوتی تو فرشتے مسلسل تمہاری تلاوت سنتے ہوئے تمہارے اوپر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے رہتے، اور صبح کے وقت تمام کے تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر فرشتے جو ہے ہمارے قریب آتے ہیں، ہماری تلاوت سننے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ آخری ٹائم تم نے قرآن مجید کو کب کھول کر دیکھا تھا؟ ہمارے پاس موبائل ہے، اگر اس موبائل کو 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اگر ہمارے ہاتھ میں نہ رہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کو قرآن مجید کھولنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی، ان کو اتنی توفیق نہیں ملی ہوگی قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اس قرآن مجید کی درس جس مجلس میں ہوتی ہے، اس قرآن مجید کا درس کی تلاوت جس مجلس میں ہوتی ہے، اس مجلس میں بھی فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے کسی گھر میں اگر کوئی قوم جو ہے کچھ لوگ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کلام اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، قرآن کا درس دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ کون سی مجلس؟ جس میں قرآن کی تلاوت ہو، جس میں قرآن کا درس دیا جائے، ایسے مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشتہم الرحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ رب العالمین ایسی مجلس پر اپنی سکینت نازل فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ مَنْ عِنْدَهُ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود اپنی مخلوقات میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ دنیا کے اندر میرے کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، میرے کتاب کا درس ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں میرے کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نام لے لے کر اپنے مخلوقات کے درمیان جو ہے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ آج اگر قرآن کی تعلیم کی بات کی جائے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی اپنے بچے کو جو ہے سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے، لاکھوں روپے اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کر دیتا ہے، لیکن قرآن کے وقار کو ہم نے گھٹا دیا، قرآن کی عزت کو ہم نے گھٹا دیا، قرآن کے ویلو کو ہم نے گھٹا دیا۔ قرآن پڑھانے والے کو ہم 500 روپیہ دیتے ہیں، قرآن پڑھانے والے کو ہم 1000 روپیہ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھانے والوں کی، قرآن کا درس دینے والوں کی آج ہمارے نظر میں کیا عزت رہ گئی ہے، کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ آج اس مسجد میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو
डॉक्टर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंजीनियर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे होंगे, लेकिन सुन लो, जो कुरान की तालीम को पढ़ने वाले, कुरान की तालीम देने वाले हैं, ये तमाम के तमाम लोग उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, कुरान की तालीम देता है, वो शख्स तुम में सबसे बेहतर है। भले ही कोई दुनिया के अंदर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़ा से बड़ा मालदार बन जाए, लेकिन एक कुरान की तालीम देने वाले, कुरान पढ़ने वाले के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकता। ये कुरान का मकाम है, ये कुरान पढ़ने वालों का मकाम है। और कुरान की तालीम जिस मजलिस में होती है, उस मजलिस में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसी तरीके से जो बंदा, ऐसे लोगों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है जो रात को बावुज़ू होकर सोते हैं, रात में वुज़ू बनाए और वुज़ू बनाने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाते हैं और सो जाते हैं, ऐसे लोगों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन, कोई भी बंदा जब वो वुज़ू कर ले और वुज़ू करने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाता, रात को गुजारता है, तो फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए रातों को दुआएं करते हैं। दुआ तो बाद में करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातल मलाइकतु फी शिआरिही, अगर वुज़ू करने के बाद कोई बंदा बिस्तर पर जाता है तो एक फरिश्ता उसके बगल में आकर सो जाता है, एक फरिश्ता उसके बगल में आकर लेट जाता है, और जब रातों को वो करवटें बदलता है तो वो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल अब्द, ऐ अल्लाह तू अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। क्यों? क्योंकि फ़इन्नहु बात ताहिरन, क्योंकि इसने रात गुजारी है वुज़ू की हालत में, वुज़ू करके ये बंदा रात गुजार रहा है, लिहाजा ऐ अल्लाह तो इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। हम सो रहे हैं, हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं हो रही है, और दुआ करने वाला फरिश्ता है, हमारे बगल में फरिश्ता लेटा हुआ है, हमें उसके बारे में खबर भी नहीं है। शर्त यह है कि हम वुज़ू बनाकर अपने बिस्तर पर जाएं, अपने बिस्तर को पाक साफ रखें, और वुज़ू बनाने के बाद जब हम बिस्तर पर जाएंगे तो फरिश्ते हमारे बगल में आकर लेटेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे। ये फरिश्तों के नुज़ूल होने का एक जरिया ये भी है। इसी तरीके से जब कोई बंदा मुसीबत में पड़ता है, जब कोई बंदा कोई मोमिन बंदा किसी मुसीबत में हो, तो फरिश्ते जो है ऐसे बंदे के मदद के लिए तशरीफ लाते हैं। आपने सुना होगा मशहूर वाक़या अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब उनके वालिद उनको मक्का के उस सरजमीन पर छोड़कर जाते हैं जहां पर उनके पानी पीने के लिए पानी खत्म हो जाती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम जब सफा और मरवा का चक्कर लगाती हैं और उन्हें कोई मदद नजर नहीं आती है, आखिरी बार जब वो मरवा पर चढ़ती हैं, उन्हें आवाज सुनाई देती है, वो अपने आप को शांत करती हैं, आवाज सुनती हैं और फिर जाकर अपने बच्चे के पास देखती हैं कि उनके बच्चे के पैर की जगह पर एक गढ़ा है, एक फरिश्ता मौजूद है, और उसने अपने पर के जरिए से वहां पर एक गढ़ा कर दिया है जहां से पानी निकल रहा था। वो तो अगर कोई मोमिन बंदा है, ईमान वाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है, ऐसा फरिश्ता और ऐसी मदद कि जहां पर इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि हमारी मदद के लिए कोई आ सकता है। और इसकी मिसाल मैं एक वाक़ये से देता हूँ। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, वो आयत करीमा अफमन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू, कि जब कोई बंदा किसी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन है जो उसको परेशानी से निकाले। इस आयत करीमा की तफसीर में वो एक वाक़या लिखते हैं कि एक गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी जो अपने एक गधे पर लोगों को सवार करके दिमश्क से ज़ैदानी एक जगह वहां पर ले जाया करता था। इत्तिफाक से एक दिन उसको एक आदमी ऐसा मिला जो आदमी लोगों को मारता था, कत्ल करता था। वो उसके गधे के ऊपर सवार हुआ और उससे कहा कि तुम इस रास्ते से मुझे लेकर चलो। वो जिस रास्ते से लेकर जाता था, वो फकीर आदमी, उस रास्ते से उसने मना कर दिया और कहा कि जिस रास्ते से मैं बताता हूं उस रास्ते से मुझे लेकर चलो। वो आदमी, वो फकीर उस आदमी को लेकर जाने लगता है। एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। वो आदमी उसको अपना छुरी और अपना खंजर निकालता है और उसकी तरफ तान कर कहता है कि अब मैं तुझे मार दूंगा। वो बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो आदमी उस फकीर को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में उस फकीर ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। उसने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दी और वो कहते हैं
کہ اس فقیر نے یہ واقعہ جب بیان کیا، اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر اتنا ڈر تھا کہ میرے اندر کوئی الفاظ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے میرے زبان سے ادا نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وادی کے ایک طرف سے ایک آدمی جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً اس آدمی کا قتل کر دیا اور وہ آدمی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور میری مدد کے لیے کیسے تمہیں پتا چلا؟ تو اس آدمی نے کہا جو گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو لاچاروں کا سہارا ہے، جو تکلیف میں پڑنے والے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوا ہوں۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ جب کوئی مومن بندہ، ایمان والا بندہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور بھروسہ کرنے کے بعد اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری واقعہ، وقت بہت ہو چکا ہے، میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے لیے اپنے گھر سے یا اپنے جگہ سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، وہ جب ایک بستی کی طرف جاتا ہے، ایک عالم دین سے اس نے مشورہ کیا کہ اگر میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا، اگر میں توبہ کروں تو میرا توبہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تم توبہ کرو اور تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن تم اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، نیکیاں کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ نکلتا ہے، راستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جہاں پر اس کی وفات ہوئی وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا اور عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا، لیکن ایک تیسرے فرشتے کو اللہ نے آدمی کی شکل میں بھیجا تھا اور وہ فرشتہ آ کر دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے دونوں کی زمین کو ناپ لیا جائے، جس زمین کی طرف یہ بندہ جا رہا تھا اگر وہ زمین قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر جس زمین سے یہ نکلا تھا وہ زمین قریب میں ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ جب فرشتوں نے ناپا تو ایک بالشت جس کی طرف یہ جا رہا تھا، یعنی نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس بستی کے زیادہ قریب تھا، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اس زمین کو جو نیکوں کی زمین، جو نیکوں کی بستی سے قریب تھی، کہ اے زمین تو اس آدمی کے لیے جو ہے وہ سمٹ جا، زمین جو اس کے لیے سمٹ گئی تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ نکالا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی۔ لہذا اللہ رب العالمین کی خاطر جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، فرشتے ایسے لوگوں پر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت کا اور رحمت اور ایسے لوگوں کی توبہ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے نکال دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ہمارے اوپر بھی آئیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل فرما۔ اے بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے پروردگار تو ہم تمام لوگوں کو ان کے اندر شامل فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔